بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے فنکار، بڑے ہر ایک نہیں، بڑے جواد وسیم جیسے نہیں، بڑے فنکار بڑے فنکار بلائے جاتے ہیں، اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے، پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو سٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے، اور اس پر اس کا سپر سٹار فلاں فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف ہوتے ہیں، رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر لوگوں کا آنا، پھر باقی گانا بجانا، یہ سب کا میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا، مدعو کیا گیا، تو میں نے میرا خیمہ لگا ہوا تھا، تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر سٹار وہ امیتابھ بچن تھا، اور سپر سٹار امیتابھ بچن، مجھے خیال آیا کہ میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے، تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے۔ 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر سٹار جنید جمشید، وہ خیمہ میرے نام کا، یہ بلندی کی انتہا ہے، یہاں سے وہ چٹائی پر آیا، معمولی سفر میں، آج سارا ملک رو رہا ہے، اور اب آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا، میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو اس نے پھر مجھے رلا دیا۔ میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا۔ میں 46 سال ہو گئے تبلیغ میں، بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں، کسی کے رونے پر اس طرح عوام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار غریب فقیر، سندھی بلوچی بروئی پٹھان پنجابی، میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں دیکھا جیسے اس کی موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہی۔ یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا آتا تھا، ان کا کھانا آیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ انہوں نے اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری۔ جب ابراہیم بن ادھم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا، تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کر رہا، میرے لیے 2 روٹی اور سبزی، اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دسترخوان۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا یا کہیں سے سنا تھا، سند تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھونپڑا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو ہر ایک کو اعزاز، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا۔ واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ سے نیچے آنا، تمہیں کوئی ممبر سے اتار دینا تو تم کفر کے فتوے اور بغاوت پہ آ جاؤ، کہاں سے وہ اترا ہے؟ یہ سروزہ جماعت کا امیر بدل دو نا، تو جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھو کہ مجھ سے امارت چھین لی۔
تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی، مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دیں۔ نومبر 1997 میں 4 مہینے کے لیے میری تشکیل ہوگی امریکہ، مستورات کی جماعت، میں اور اہلیہ اور لاہور کی جماعت تھی۔ میں لاس اینجلس میں تھا تو میں نے اسے فون کیا، تو اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے، تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اسے لاس اینجلس سے فون کیا۔ کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس میں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا وہیں سے ہوں۔ کہا قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی بات پہ کیسے قسم اٹھاؤں؟ کہا نہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں۔ بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالی۔ میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے، 3000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون کا ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی فون کرتا رہتا ہوں۔ وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا۔ 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان ہے، کہ اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے، بول کا، بیان کا۔ باقی لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے، تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا۔ تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون ملاتا رہا، اب یہاں ہوں، اب یہاں ہوں، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ پھر وہ چلے کے لیے نکلا، پہلے اس نے چلے لگایا، 3 چلے نے چلے لگایا۔ ریمنڈ آیا، ملا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا، بہت پیار محبت، ہنسا کھیڈا۔ تو کرتے 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 اس نے 3 چلے لگا، 3 چلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ غالباً 2001 یا 2 اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے، تو اس وقت یہ 3 چلے کے لیے نکلا۔ تو اس نے مجھے بالا کوٹ سے فون کیا کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے، اس میں ہماری جماعت ہے، باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں، اور جس سکون چین کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، بعین ہی اس کے یہ الفاظ تھے۔ تو میں نے کیا جواب دیا یاد نہیں، لیکن غالباً میں نے یہی کہا کہ اب روح تک اس کی غذا پہنچ گئی تو موج ہو گئی۔ یہ اس نوجوان کا ابتدائی سفر تھا۔ اس کا ماضی کیا تھا؟ گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں، پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔